بادشاہ کے پڑ گئی خارش، اور خارش بھی ایسی کہ جسم کے ساتھ کوئی کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی لگتا تھا تو اس بیچارے کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ بادشاہ کے رقیب نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی عیادت کے بہانے اس کی بیماری اور اذیت کے مزے لیے جائیں۔ بادشاہ سلامت کو پتہ چلا تو انہوں نے قیمتی اور بھاری بھرکم اپنی شایان شان لباس زیب تن کیا اور جناب سج دج کے پوری شان و شوکت کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کا دشمن آیا، بادشاہ نے ہنس ہنس کر اس سے باتیں کی، وہ شام تک اس کے ساتھ بیٹھا رہا، بہت تکلیف اور مکمل اذیت کے ساتھ۔ بادشاہ نے بالکل بھی اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کس اذیت میں ہے۔ شام کو وہ بادشاہ کی بیماری 100 گنا بڑھ چکی تھی، تکلیف بھی بڑھ چکی تھی، لیکن جناب اس نے دشمن پر اپنی تکلیف ظاہر نہیں ہونے دی۔ نتیجہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو اپنی ایسی تکلیف نہ دکھاؤ جس سے انہیں خوشی ہو۔ اپنی اکڑ قائم رکھو، اپنی بادشاہی قائم رکھو۔ لیکن میری کھوپڑی تھوڑی الٹی چلتی ہے جناب، جن لوگوں کو آپ کی اذیت سے خوشی ہوتی ہے آپ ان کی اتنی پرواہ کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی بڑا جیدہ نکلا، اس نے سوچا لوکی کی کہیں گے بادشاہ ہو کے تکلیف دا اظہار۔ یار بادشاہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، پھر کی ہویا اگر اس کو تکلیف میں وہ مبتلا ہے۔ ایک تے سانو اپنی پئی ہوندی ہے، اتوں لوگاں دی پرواہ کر کر کے اسی ہلکان ہو رہے ہوندے ہیں، جس کو ہماری اتنی محنت اور مشقت سے ٹکے کا فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے ہم اتنی محنت اور مشقت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اذیت کو چھپانے کے لیے اذیت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ڈسکسٹنگ گائز، ڈونٹ ڈو دس ٹو یور سیلف ایور۔ کبھی خود پر ظلم نہ کریں یہ سوچ کر کے لوکی کی کہیں گے۔ اپنی کامیابی کے لیے محنت کو خاموشی سے جاری رکھیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کسی طرح کسی صورت بھی راضی نہیں ہوتے۔ وہ گدھے والی کہانی تو شاید آپ نے سنی ہوگی، نہیں سنائی تو چلے میں سنا دیتی ہوں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ شہزادستان میں خوش آمدید، اور میں اپنا تعارف اس سے زیادہ نہیں کرواؤں گی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تعارف نہیں کروائی دا گل کری دیے، تعارف تے اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے جدو تسی گل کر دیو۔ تو جناب گل میں کر چکی ہوں اور بہت سی کرنی باقی ہیں، اور گل پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے ساتھ میری فیملی بن کر بنے رہیے گا۔ تو جناب گدھے والی بات اس طرح سے ہے کہ دو باپ بیٹا جا رہے تھے اپنے گدھے کے ساتھ، اور ایک آدمی پاس سے گزرا اور بیٹے سے بولا کہ کتنے بیوقوف ہیں، بوڑھا باپ چل رہا ہے اور اسے گدھے پہ کیوں نہیں بٹھایا۔ تو باپ گدھے پر بیٹھ گیا اور ایک آدمی اور گزرا ادھر سے، تو وہ بولنے لگا کہ بچہ بیچارہ پیدل چل رہا ہے اور باپ خود گدھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جناب بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو بھی گدھے پر بٹھا لیا۔ اب جناب دونوں گدھے پر بیٹھ کر جا رہے ہیں تو دو لوگ اور گزرے اور دونوں نے افسوس کیا کہ کتنے ظالم لوگ ہیں، معصوم سے بیزبان گدھے پر اتنا بوجھ لادا ہوا ہے۔ اب جناب باپ بیٹے نے کیا کیا کہ گدھے سے اترے اور گدھے کو دونوں کندھوں پر اٹھا لیا۔ گدھا جو تھا وہ کمفرٹیبل نہیں تھا تو وہ چلانے لگ گیا۔ لوگوں نے پھر ان کو لان تان شروع کر دی کہ بیوقوف گدھے کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو جناب یہ تھی گدھے کی بات، اور مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ دنیا کو کسی بھی صورت کسی بھی طرح سے راضی نہیں کر سکتے، اور دنیا کو راضی کرنے کے بجائے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا سیکھو۔ 5 وقت اس کے آگے سجدہ کرنے کی توفیق مانگو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، تو اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ یہی دنیا جو آپ کے پیچھے خود لگ جائے گی۔ لوگوں کو راضی کرتے کرتے خود کو ناراض کرنے کا عمل چھوڑ دیں۔ کامیابی کا سفر خاموشی سے جاری رکھیں، مایوسیوں کو اتار پھینکیں، اللہ پاک سے مانگنا سیکھیں، اللہ پاک سے اچھی امید رکھیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں ویسا ہوں جیسا تم میرے بارے میں گمان کرتے ہو۔ مطلب اللہ پاک انسان کو اس کی امید کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ امید، یقین اور ایمان کے ساتھ مانگ لو، جو چاہیے، نیت صاف ہے تو امید آپ کی ضرور پوری ہوگی۔ اپنا اور اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، گھر میں لوگوں کی فرسٹریشن اپنے بچوں پر ہرگز نہ نکالے، خاص طور پر جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، میں ان کو خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ بعض دفعہ ہم لوگوں کی فرسٹریشن اپنے بے قصور بچوں پر نکال رہے ہوتے ہیں، انہیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، انہیں مار رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں جب وہ سو جاتے ہیں تو ہم ان کو پیار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جناب ایسے پیار کر کے ہم سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ ایمی اپنے بچے کو ڈانٹ دیا، تو سوئے ہوئے بچے کو کیا پتا، اسے تو آپ کا وہی رویہ اور ڈانٹ اور مار یاد رہے گی جو وہ بھگت کے سویا ہے۔ خیر،
یہ ہے شہزادستان اور آپ ہیں میری خوبصورت سی یوٹیوب فیملی، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہم خوبصورت سی باتیں شیئر کرتی رہیں. کمنٹ کیجئے گا، اپنی اچھی اور خوبصورت اور تلخ یادیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہم کریں گے یہاں پر دل کی، اندر کی، باہر کی خوبصورت اور تلخ باتیں اور یادیں. اپنے بادشاہ سلامت کا خیال رکھیں جو خود دھوپ میں جل کر ہمارے لیے سایہ فراہم کرتے ہیں اور کبھی بھی جتلاتے بھی نہیں ہیں، اپنے شوق مارتے ہیں. ہسبینڈ وہ آدمی ہوتا ہے جو کسی دور میں اپنے ماں باپ کا بہت لاڈلا اور پیارا بیٹا رہا ہوتا ہے، اپنے پاپا سے ہر چیز، بڑھیا چیز اور لگژری کے لیے ضد کر کے بادشاہی زندگی گزار چکا ہوتا ہے، لیکن بیچارہ قبیلداریوں میں پڑھ کر خود کو بھول جاتا ہے اور ایک جوڑے میں تین پارٹیز اور فوتگیاں اور فنکشنز اور پتہ نہیں کیا کیا اٹینڈ کر لیتا ہے، لیکن بیوی اور بچوں کو عیش اور کیش فراہم کرتا رہتا ہے. ان کے اچھے کپڑے، جوتے پورے کرنے کے لیے ادھار پکڑتا ہے، محنت کرتا ہے، ادھار اتارتے جوانی کھوتا جاتا ہے. سو ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور ہسبینڈ اینڈ ان کے لیے خود کو سجائیں، سنواریں، ان کو مختلف طریقے سے تھینک یو بولیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا کر کہیں کہ یو آر دا بیسٹ. آپ کچھ نہیں کہتے پر آئی نو آپ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. آپ کے سارے احساس، ساری قربانیوں کے لیے آپ کو سلوٹ ہے. آپ دیکھنا کہ وہ اگلے دن کے لیے نئے جوش اور جذبے کے ساتھ کام پر نکلیں گے اور اللہ خوش ہو کر آپ کے گھر میں اور برکت بھی ڈال دے گا، رحمت بھی ڈال دے گا. سو گائز، لو یور فیملی اینڈ لو یور سیلف. اللہ پاک آپ کے شہزادستان کو، آپ کے بادشاہ سلامت کو شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے اور آپ کی مشکلات کو دور کرے. چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں، اور اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.